رباه عبدك صادق في توبة فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل وأنا المقصر واضح الأوزار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے آج سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کی ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ وہ ذات ہے، پروردگار کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے امیین میں یعنی ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول کو مبعوث کیا، ایک رسول کو بھیجا، اور وہ رسول انہی لوگوں میں سے ہے کہ رسولا منہم، کہ وہ رسول انہی لوگوں میں سے ہے. یعنی کوئی فرشتہ اور کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسی ذات یا کوئی ایسا آدمی جو ان میں سے نہ ہو اور وہ لوگ اس کی بات کو نہ سمجھیں، اس کے کہنے پہ عمل پیرا نہ ہو سکیں، ایسے فرد کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ایسے فرد کو انسان کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے کہ جو انہی میں سے ہے، تاکہ وہ لوگ اس کی بات کو سمجھ سکیں، وہ جو کچھ کرے وہ اس کی اتباع کر سکیں، اس کی پیروی کر سکیں. تو لہذا فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جو انہی میں سے ہے، اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اس رسول کی ذمہ داری یہ ہے، سب سے پہلی ذمہ داری، کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے ان لوگوں کے اوپر، انہیں سنائے کہ اللہ جو کچھ نازل کر رہا ہے وحی کے ذریعے سے ان آیات کی وہ تلاوت کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفوس کو، ان کی روحوں کو، ان کے جسم کو، ان کی جان کو، ان کے قلب کو پاک کرے، پاک و پاکیزہ کرے. یہ دوسری ذمہ داری ہے، یعنی نفوس کی طہارت، نفوس کا تزکیہ اس رسول کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد تیسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام ذمہ داریاں کیوں ہیں رسول کی؟ اس رسول کی جس کو اللہ نے بھیجا ہے، جو انہی میں سے ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ پہلے آیات الہی کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے. کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یہ ایک رسول کی ذمہ داری ہے. تو عزیزان گرامی، ہم نے اس سے پہلے کی گفتگو میں خود شناسی کے اوپر گفتگو کی تھی کہ خود شناسی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے انسان کی، تاکہ اس خود شناسی کے ذریعے انسان خدا شناسی تک پہنچ جائے. اس لیے کہ ہم نے بتایا تھا کہ اس روح اور اس نفس کا تعلق مجردات سے ہے، اور پروردگار کی ذات کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی ترکیب نہیں ہے کہ جس سے ارتباط کے لیے یہ جسم کافی ہو، بلکہ اللہ سے رابطے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی روح کو پاک کرے، چونکہ انسان کا نفس اور اس کی روح جو ہے وہ مجرد ہے، اور وہ اسی روح کے ذریعے سے، اسی نفس کے ذریعے سے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے رابطہ برقرار کر سکتا ہے. اس کے بعد آج کا جو اہم ترین موضوع ہے، خود شناسی کے بعد خود سازی کے انسان اپنے آپ کو بنائے. اس لیے کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ نفس انسان کا آلودہ ہو سکتا ہے،
یہ نفس انسان کا نجس ہو سکتا ہے، گناہوں کے ذریعے سے، بری صفات کے ذریعے سے، گناہان کبیرہ کے ذریعے سے انسان کا یہ نفس آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس اپنے نفس کو پاک رکھے، اور اس نفس کو پاک کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو اپنے پروردگار تک پہنچا سکتا ہے، معرفت خدا کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور نفس کو پاک کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ انسان کا جو نفس ہے یہ مختلف بیماریوں کا، جو روحانی بیماریاں ہیں، جو معنوی بیماریاں ہیں، جو نظر آنے والی نہیں، ایک بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ انسان کا جسم اگر بیمار ہو جائے تو اسے مختلف دواؤں کے ذریعے سے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے، حتیٰ کہ مختلف غذاؤں کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا نفس اور اس کی روح بیمار ہو جائے، اس کی جان جو ہے، جس کا تعلق جسم سے نہیں ہے بلکہ جسم کے اندر جو چیز انسان کے جسم کو متحرک رکھتی ہے وہ انسان کی جان اور روح ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو پھر اس بیماری کا علاج کس طریقے سے کیا جائے؟ تو عزیزان گرامی، اس کا علاج کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مختلف انبیاء کو، ہر دور میں انبیاء کو، اولیاء اللہ کو، اور بالخصوص ہمارے اس دور میں، یعنی جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، 1400 سال کا یہ عرصہ، جو ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے جس شخصیت کو پروردگار عالم نے بھیجا وہ ہمارے آخری نبی ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، ہماری ہدایت کے لیے آئے، اور 14 صدیاں گزر گئیں اور آج مسلمان ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم نے انبیاء کو، رسل کو، اولیاء اللہ کو، اور آخری نبی کے بعد ان کے اہل بیت علیہم السلام کو ہمارے لیے بھیجا، تاکہ ہم اپنے نفس کو پاک کر سکیں، اپنے آپ کو پاک کر سکیں، اور ارتباط الہی کے لیے اپنے نفوس کو ہم آمادہ کر سکیں۔ تو لہٰذا نفس کی بیماری کو پاک کرنے کے لیے انبیاء کے ذریعے سے، انبیاء نے انسان کے نفوس کو پاک کرنے کے لیے انسانوں کی مختلف طریقوں سے رہنمائی کی، اور ہمیں ایک ایسا علم عطا کیا جسے ہم علم اخلاق کہتے ہیں۔ علم اخلاق وہ علم ہے، اس لیے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو لہٰذا پیغمبر اکرم کی بعثت کا اہم ترین ہدف لأتمم مکارم الاخلاق، کرامت انسانی اور اخلاق انسانی، اور کرامت انسانی کی جو اہم ترین صفات ہیں، وہ صفات کہ جو انسان کو کرامت عطا کرتے ہیں، جو انسان کو کریم بناتے ہیں، جو انسان کو اشرف بناتے ہیں، جو انسان کو شرافت دیتے ہیں، ان صفات کو انسان کے اندر اجاگر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو مبعوث کیا۔ تو یہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے، نیک اخلاق، عمل صالح اور نیک اخلاق اور اچھا اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، بالخصوص ایک موحد اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاق حسنہ سے اور مختلف اچھے صفات اور کمالات سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آراستہ و پیراستہ کرے۔ اب یہ علم اخلاق کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک دو نکات بیان کر کے آپ کی زحمت ہم تمام کریں گے۔ علم اخلاق کی جو تعریف اور ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، اخلاق جمع ہے خلق، انسان کی اندرونی کیفیت اور انسان کی اندرونی صورت کا نام ہے کہ جس کے اندر مختلف صفات اور کمالات پائے جاتے ہیں، اور خلق کہتے ہیں انسان کی ظاہری شکل و صورت کو، انسان کی جو ظاہری کیفیت ہے اسے خلق کہا گیا ہے، اور اسی سے خلقت جو ہے وہ نکلا ہے، انسان کی خلقت ہوئی، یعنی انسان کی جو ظاہری، انسان کا جو وجود ہے
وہ پروردگار عالم نے معرض وجود میں پروردگار اسے لے کے آیا. اسے کہا جاتا ہے خلق کرنا, یا اس کی انسان کی خلقت جو ہے یہاں پہ ہوئی. تو لہٰذا خلق ظاہری شکل و صورت کو کہتے ہیں, اور خلق انسان کی اندرونی کیفیت کو کہا جاتا ہے. اور بس اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق جو ہے, جو خلق کی جمع ہے, ان صفات اور کمالات کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں, اور اللہ نے ان صفات کو انسان کے اندر رکھا ہے, اس کی فطرت میں رکھا ہے. اس کے بعد آئیے علم اخلاق پھر کیا ہے. جب خلق انسان کی اندرونی کیفیت کو کہتے ہیں, اور خلق انسان کی ظاہری کیفیت اور ظاہری شکل و صورت کو کہا جاتا ہے, اور اخلاق ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے اندر اس کے نفس اور اس کی روح میں پائے جاتے ہیں, پھر یہ علم اخلاق کہاں سے ہے؟ یہ علم اخلاق کیا ہے؟ تو علم اخلاق اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ علم اخلاق وہ علم ہے کہ جو انسان کو ظاہری اور باطنی, بالخصوص باطنی جو صفات اور کمالات ہیں, ان سے آراستہ و پیراستہ کرنے کا گر سکھاتا ہے. یعنی ہمیں طریقہ اور روش بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو انسان نیک صفات سے آراستہ کرے, اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرے. اسے کہا جاتا ہے علم اخلاق. اب جب علم اخلاق کے بارے میں ہم نے اتنا بتا دیا کہ علم اخلاق ہے کیا, اس کی دو قسمیں ہیں. چونکہ یہ ایک مقدمہ ہوگا انشاءاللہ اگلے ہماری جو بحثیں ہیں اور جو اگلے مباحث ہیں اور جو اگلی ہماری نشستیں ہوں گی, ان میں چونکہ ہم علم اخلاق سے نکلنے والی جو مختلف شاخیں ہیں, جو انسان کی جو مختلف صفات اور انسان کے مختلف کمالات اور اچھے کمالات ہیں, کمالات حسنہ اور اخلاق حسنہ, وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے انسان انہیں حاصل کرے, کس طریقے سے انسان ان صفات حسنہ کو اور ان کمالات کو اوج تک لے جائے, عروج تک پہنچا دے, اور انہیں منزل کمال تک پہنچا دے, اور جو مطلوب حد ہے اس تک پہنچا دے. انشاءاللہ چونکہ ہم آئندہ کے موضوعات میں اور آئندہ کے نشستوں میں ان پہ گفتگو کریں گے, لہٰذا علم اخلاق کے حوالے سے ایک اجمالی طور پر گفتگو ضروری سمجھتا ہوں. لہٰذا اس موضوع کو آج ہم نے انتخاب کیا ہے کہ اخلاق کی جو قسمیں ہیں وہ دو ہیں. یعنی ایک اخلاق وہ ہے کہ جو فطری ہے, فطرتاً انسان کے اندر پایا جاتا ہے, جس کو طبیعی اور نیچرلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیچرلی طور پر, فطری طور پر, طبیعی طور پر انسان کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے, اس کی میں کچھ مثالیں بیان کرتا ہوں. یعنی کہ خدادادی طور پر پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں, اس کی روح و جان اور اس کے نفس کے اندر کچھ صفات کو رکھا ہے, اور وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے. استعداد اس کے اندر پائی جاتی ہے, جیسا کہ احادیث کے اندر بھی آیا ہے کہ انسان کو فطرتاً پروردگار عالم نے مسلمان پیدا کیے. یعنی انسان جو پیدا ہوتا ہے, جو بھی مسلمان, جو بھی انسان ہے, وہ جو پیدا ہوتا ہے فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے. انسان فطرتاً جو پیدا ہونے والا بچہ ہے, اس کی یہ صلاحیت ہوتی ہے, اس کے اندر یہ استعداد پروردگار عالم نے رکھی ہے کہ وہ خدا پرست ہوتا ہے. لیکن جب مختلف ماحول کے اندر والدین کی تربیت کے زیر اثر آتا ہے, تو پھر یہی بچہ ممکن ہے کہ یہودی ہو جائے, عیسائی ہو جائے, ہندو ہو جائے, کمیونسٹ ہو جائے, یا اور دیگر کسی مذہب کا اور کسی نظریے کا ماننے والا بن جائے. یہ ماحول اور والدین کی غلط تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے. رباه عبدك صادق في توبة فاغفر إلهي ماضي الأسرار